ان مجالس اور محافل میں جن لوگوں نے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا ہوتا ہے ان کے لیے کچھ آداب ہیں، ان کے لیے کچھ اصول ہیں، وہ میں تین ان میں سے صرف آپ تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ جب بھی آپ ایسی مجالس اور محافل کا کسی بھی عنوان سے اہتمام کریں تو آپ کے پاس ایک معیار ہو، اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سٹیج پر ایسے لوگوں کو بلائیں جو صحیح معنوں میں اسلام کا سچا اور سچا پیغام نشر کر سکیں۔ اس امت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہر زمانے کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر مصلح پیدا ہوا ہے، سمجھانے والا، شعور دینے والا، آگاہی کا نور عطا کرنے والا، اصلاح کی خیرات تقسیم کرنے والا۔ ان بڑے لوگوں میں سے ایک بہت بڑی ہستی مولائے روم کی ہے۔ رومی ہر موضوع پر امت کی خیر تلاش کرتے ہیں، امت کی فکری تربیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو لوگوں کو واعظ کرنے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، خطاب اور تقریر کرنے والے ہیں، رومی نے ان کو بھی بڑے کمال، عمدہ اور خوبصورت سبق دیے ہیں۔ ان میں سے ایک سبق یہ دیا کہ جسے بھی اس جگہ بٹھایا جائے کہ لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو تلقین کرو، لوگوں کو نصیحت کرو، تو اس مومن کے لیے ضروری ہے جو بولے سچ بولے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ جو بولے سچ بولے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ ہماری مجالس اور محافل میں سینکڑوں لوگ، یہ میں ادباً کہہ رہا ہوں اور احتیاطاً کہہ رہا ہوں، وگرنہ گنتی اور فگر ہزاروں تک چلا گیا ہے، سینکڑوں لوگ بیان کرتے وقت، خطاب کرتے وقت کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے اور کچھ نہیں جان رہے ہوتے کہ ہم اپنی زبانوں سے کیا نکال رہے ہیں۔ آج کل تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ حضور کے منبر پر بیٹھ کر، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسند پر بیٹھ کر لوگ زبان سے وہ الفاظ نکالتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو رومی نے سمجھایا کہ جتنا بولو سچ بولو، قرآن سناؤ، رسول اللہ کا فرمان سناؤ، ایسی احادیث کا انتخاب کرو جن میں موضوعیت نہ ہو، گھڑی ہوئی حدیثیں نہ ہوں، جن حدیثوں کی سند اور جن حدیثوں کی روایت پر امت نے اجماع کیا ہو، ایسی احادیث بیان کرو۔ جھوٹ کسی بھی اعتبار سے اور کسی بھی حوالے سے اپنی گفتگو میں شامل نہ ہونے دو۔
اور دوسری بات، رومی نے مجھے اور ہر اس شخص کو جس نے کچھ لوگوں کو بتانا ہے یہ سمجھائی ہے کہ جو بھی بولو یہ دیکھ کے بولو، سمجھ کے بولو، جان کے بولو کہ جو میں بول رہا ہوں اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سچ ہوتا ہے، جو کچھ بیان کرنا ہے سارا سچ ہے، لیکن ہر مجلس کا، ہر محفل کا مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہو سکے گا جب یہاں بیٹھنے والا معاشرے کے مزاج سے واقف ہوگا، معاشرے کی ترجیحات سے واقف ہوگا، معاشرے میں کیا مسائل ہیں، معاشرہ عمومی طور پر کن کمزوریوں میں مبتلا ہے، معاشرہ عمومی طور پر ایسے راستے پہ چل رہا ہے جس کی منزل جنت نہیں ہے۔ جس بندے کو ان چیزوں کا ادراک ہوگا، علم ہوگا، پوری خبر ہوگی، وہ پھر دوستوں کے مزاج اور ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے سچ بولے گا۔ اکثر فتنے، اکثر اختلافات اور اکثر جھگڑے آج اسی لیے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ایک سٹیج پر، ایک محفل میں ایک بات کی ضرورت نہیں ہوتی اور 2 گھنٹے خطاب اسی پہ ہو جاتا۔ تو رومی نے 700 سال پہلے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا اور ہمیں سمجھایا کہ جہاں بولنا ہے سچ بولنا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر سچ بول دیا جائے۔ تیسری بات، اس سے بھی خوبصورت بات، رومی نے کہا جو کچھ بولنا ہے، جو کچھ سنانا ہے، جو کوئی واز کرنا ہے، جو خطاب کرنا ہے، ایک ایک لفظ میں محبت کی خوشبو آ رہی ہو۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم معاشرے میں نکل کر 20 محافل اور مجالس میں جا کر سوائے بیزاری کے، سوائے پریشانی کے، سوائے دکھی دل کے نہیں اٹھتے۔ اختلاف کو ہوا دی جا رہی ہوتی ہے، فتنے کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا جا رہا ہوتا ہے، اور مقابل کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے، مقابل کو علمی اعتبار سے فارغ ثابت کرنے کے لیے، اور مقابل کو دلیل کے اعتبار سے ردی ثابت کرنے کے لیے ہر اس لب و لہجے کا سہارا لیا جا رہا ہوتا ہے جو مسلمان تو کجا ایک انسان کو بھی زیب نہیں دیتا۔ لہذا مجھے خوشی ہوئی اس خوبصورت ماحول میں آ کر۔ علامہ ہارون چشتی صاحب دھیرے دھیرے، ہولے ہولے، آہستہ آہستہ ان ساری نزاکتوں کو سمجھ کر آپ دوستوں کو اس ہمت کی طرف لے جا رہے ہیں اور اس منزل کی طرف لے جا رہے ہیں جس میں پیار کی حکمرانی ہے، جس میں محبت کی حکومت ہے۔ حضرات ذی وقار نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اسلوب تبلیغ ہے، اس سے بڑھ کر کسی بھی زمانے میں کوئی بھی اسلوب تبلیغ مثالی نہیں ہو سکتا۔ حضور مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہیں، صحابہ ستاروں کی مانند اس آفتاب نبوت کے گرد گرد حالہ بنا کے بیٹھے ہیں۔